الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہم سب اللہ کے بندے ہیں. اللہ نے اپنی قدرت اور اپنی حکمت سے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، اور اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ زندگی کو ضائع نہ کیا جائے، بلکہ جس نے زندگی عطا فرمائی ہے اس کی فرما برداری میں اور اطاعت گزاری میں زندگی خرچ کی جائے. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ بہت سے کام جوش میں کیے جاتے ہیں، جذبے میں کیے جاتے ہیں. حالانکہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو ہر کام کو اصول کی روشنی میں کرے. صرف جوش سے کام نہیں چلتا، ہوش سے کام چلتا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اپنے نبی سے: فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے رہیے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے کرتے رہیے کرتے رہیے یہاں تک کہ یقین آ جائے، یعنی موت آ جائے. تو رسول پاک علیہ السلام کو تو یہ حکم ہے کہ موت تک اللہ کی تسبیح اور اس کی پاکی بیان کرتے رہیے، اس کی تعریف بیان کرتے رہیے، اس کی عبادت کرتے رہیے. جب تک موت نہ آ جائے جب تک اپنے آپ کو فری مت سمجھیے. جب اللہ کے نبی کو یہ حکم ہے تو ہمیں کیا حکم ہوگا؟ اللہ نے یہ حکم اپنے نبی کو دیا، لیکن نبی کے واسطے سے پوری امت کو یہ حکم دیا گیا ہے. ہمارے یہاں جھٹکے والی عبادت ہے، جھٹکے والی. کسی رات کو جاگ گئے، عبادت کر لی، کسی دن میں تھوڑی سی عبادت کر لی، کسی مہینے میں عبادت کا اہتمام کر لیا اور سمجھنے لگے کہ ہم تو ولی ہو گئے. شب برات کو جاگ لیے، شب قدر کو تھوڑی سی عبادت کا اہتمام کر لیا، رمضان میں نمازوں کی پابندی کر لی، محرم میں 2 روزے رکھ لیے، بقرعید میں قربانی کر لی. بس یہ سمجھنے لگے کہ عبادت کا حق ادا ہو گیا. عبادت کا حق تو اس وقت ادا نہیں ہو سکتا جبکہ آدمی پوری زندگی سجدے میں اپنا سر رکھے رہے، اس وقت بھی عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. رمضان میں جوش آتا ہے تو لوگ کئی پارے ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں. جوش آتا ہے تو بہت سی نفل رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کو ایسے بھولتے ہیں ایسے بھولتے ہیں ایسے بھولتے ہیں کہ جب شب برات آئے گی تبھی خدا یاد آئے گا، یا شب قدر آئے گی تبھی خدا یاد آئے گا، یا جب رمضان آئے گا تبھی خدا یاد آئے گا. ابھی مسجد بھری ہوئی ہے، عصر میں مسجد خالی رہے گی. یہ کون سی عبادت ہے؟ یہ کون سی فرما برداری ہے؟ یہ کون سی خدا کی وفاداری ہے؟
اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اور سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو کنٹینیو کیا جائے، مسلسل کیا جائے، ہمیشہ کیا جائے، چاہے تھوڑا ہو۔ آپ نے ایک کہانی سنی ہوگی، خرگوش اور کچھوے کی کہانی، بہت مشہور کہانی ہے، بچے بھی سنتے ہیں یہ کہانی اور وہ بھی بیان کر سکتے ہیں۔ ایک خرگوش تھا اور ایک کچھوا تھا، اب دونوں میں ٹھن گئی، دونوں نے ریس کر لی کہ آج مقابلہ ہوگا کون جیتتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، خرگوش نے اپنی مونچھوں کو جو ہے امیٹھا، بھائی مجھ سے یہ مقابلہ کرے گا کچھوا، اس کی حیثیت کیا ہے یہ مجھ سے مقابلہ کرے، میں تو اتنا تیز دوڑتا ہوں، اچھے اچھوں کو پچھاڑ دیتا ہوں، تو کچھوا مجھ سے کیا مقابلہ کرے گا۔ چنانچہ دونوں کا مقابلہ ہوا، ریس ہوئی اور یہ طے ہوا کہ فلاں جگہ تک کون پہلے پہنچتا ہے دوڑ کر، جو پہلے پہنچے گا وہ جیت جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے بھائی، 1 2 3 اور مقابلہ شروع ہوا، خرگوش بھاگا، فٹافٹ 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 بھاگتا چلا گیا۔ اب جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو کچھوے کا پتہ نہیں، تو دور تک کچھوا نظر نہیں آ رہا، اور اس نے دیکھا کہ منزل تو قریب ہے جہاں مجھے پہنچنا ہے، کہا اب تھوڑا سا آرام کر لوں۔ بس ایک درخت کے نیچے وہ لیٹ گیا، اور جب لیٹا تو اس کی آنکھیں لگ گئی۔ کچھوے صاحب بیچارے آرام آرام سے چلتے رہے، لیکن کہیں رکا نہیں کچھوا، کہیں رکا نہیں، وہ مسلسل چلتا رہا، کنٹینیو چلتا رہا، اور چلتے 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 منزل تک پہنچ گیا، جہاں تک کی ریس تھی وہاں تک پہنچ گیا۔ اب خرگوش میاں کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بھائی کچھوا تو پہنچ گیا جہاں پہنچنا تھا، اور میں تو یہیں رہ گیا، سوتا رہ گیا۔ تو کچھوے کو کس چیز نے جتایا؟ تسلسل نے جتایا، کنٹینیو کسی عمل کے کرنے نے جتایا۔ وہ مسلسل چلتا رہا، کہیں رکا نہیں، اگرچہ دھیرے دھیرے چلتا رہا۔ اگر کوئی آدمی دھیرے دھیرے چلے گا، ہمیشہ چلے گا، مسلسل چلے گا، چلتا رہے گا، اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ لیکن جو جوش میں، جذبے میں بہت تیز دوڑے گا، بہت جلد تھک جائے گا، بیٹھ جائے گا۔ چھوٹا بچہ ہو جو دودھ پیتا ہو، آپ اس کو روٹی کھلائیں گے، ہاضمہ خراب ہو جائے گا۔ آپ کی عادت نہیں عبادت کی، سال بھر تو آپ پڑے سوتے رہتے ہیں، خدا کو بھولے رہتے ہیں، اور رمضان میں 10 پارے آپ نے پڑھ لیے، ہضم نہیں ہوں گے 10 پارے، الٹی ہو جائے گی یا دست ہو جائیں گے۔ یہ 10 پارے ہضم نہیں ہوں گے، ان 10 پاروں کا کوئی اثر آپ کے اوپر نظر نہیں آئے گا، عید کا چاند نکلے گا سب ختم۔ اس لیے جو بھی عمل کریے مسلسل کیجئے، کنٹینیو کیجئے، چاہے تھوڑا ہو۔ اگر تلاوت کرتے ہیں بہت زیادہ نہیں، ایک ہی صفحہ صحیح، 2 ہی آیتیں صحیح، 1 ہی آیت صحیح کیجئے، مسلسل کیجئے، روزانہ کیجئے، بلا ناغہ کیجئے۔ اور جو آدمی جوش میں، جذبے میں چند رکعتیں پڑھ لے، چند پاروں کی تلاوت کر لے اور کچھ نیکیاں کر لے، تو یہ جذبے والی اور جوش والی عبادت محدود ہوتی ہے۔ دیکھیے اگر بارش ہو صرف 10 منٹ، بڑی تیز بارش ہو، 10 منٹ دھڑ دھڑا کے ختم ہو جائے، دھوپ نکلے گی، پھر موسم ویسے ہی گرم کا گرم ہو جائے گا۔ اور بارش دھیرے دھیرے ہو، ہلکے ہلکے ہو، لیکن مسلسل کئی گھنٹوں تک ہو، تو اس بارش کا اثر کئی دنوں تک رہتا ہے، کئی دن تک مسلسل موسم ٹھنڈا رہتا ہے۔ آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، آپ نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب یہ مرض ہے مجھے، آپ کوئی بہترین دوا بتا دیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے آپ کو دوا لکھی 5 روز کی۔ کتنے روز کی؟ 5 روز کی۔ یہ 5 روز کا کورس کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو آ کر بتانا ہے کہ طبیعت کیسی ہے۔
اور 5 روز کے کورس میں 2 وقت دوا کھانی ہے، صبح اور شام، بس 2 ہی وقت دوا کھانی ہے۔ تو ایک آدمی وہ ہے جو صبح ایک خوراک لیتا ہے، شام کو ایک خوراک لیتا ہے، مسلسل 5 روز تک دوا کھاتا ہے، جیسا ڈاکٹر نے کہا ویسا کرتا ہے۔ یہ سمجھدار آدمی، اس نے کیا کیا؟ مسلسل تھوڑی تھوڑی دوا کھاتا رہا، انشاءاللہ اس کو شفا ہوگی، بیماری اس کی ختم ہو جائے گی۔ اور ایک آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتا ہے، بڑا عقل مند سمجھتا ہے، اس نے کیا کیا کہ بھائی ڈاکٹر نے دوا کیوں دی ہے؟ ٹھیک ہونے کے لیے۔ ڈاکٹر نے دوا کیوں دی ہے؟ ٹھیک ہونے کے لیے۔ اور 5 دن تک کون کھاتا رہے گا؟ ایک ہی بار میں ساری دوا کھا لو، لہٰذا دونوں پتے ایک ساتھ اس نے پورے کھا لیے۔ تو آپ بتائیے صحت ہوگی؟ کبھی صحت مند نہیں ہو سکتا، فوراً مر جائے گا اگر اتنی دوا اس نے ایک ساتھ کھا لی۔ کیوں؟ کیونکہ دوا کھانے کی بھی ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے۔ ڈاکٹر نے جتنی دوا بتائی آپ اتنی دوا استعمال کریے تو وہ دوا آپ کے لیے مفید ہوگی۔ اور اگر ایک بار آپ نے ساری کی ساری دوا پھانک لی تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہو جائے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جوش میں شب برات ہے، پوری رات جاگ لیے، عبادت تو اس میں بھی نہیں کرتے۔ خیر، ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہوں جنہیں عبادت کی توفیق ہو جاتی ہو تو تھوڑی بہت عبادت کر لیتے ہو۔ جو آدمی پورے سال اللہ کو یاد رکھتا ہے، پورے سال اللہ کی اطاعت و عبادت کرتا ہے، وہ بھی تو شب برات میں جاگتا ہے، اور ان لوگوں سے وہ زیادہ عبادت کرتا ہے جو پورے سال عبادت نہیں کرتے۔ اگر نماز تراویح ہو رہی ہے رمضان کے اندر تو جو لوگ پورے سال پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں وہ ان سے اچھی تراویح پڑھتے ہیں جو پورے سال عبادت نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی عادت ہو چکی ہے نماز میں کھڑے رہنے کی۔ یہ اطمینان اور سکون کے ساتھ 20 رکعت نماز پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو روز اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، 5 وقت کھڑے رہتے ہیں، صرف فرضی ادا نہیں کرتے، سنتیں بھی ادا کرتے ہیں، نفل بھی ادا کرتے ہیں۔ ان کی تو عادت ہو گئی خدا کے سامنے کھڑے رہنے کی۔ اور جو کبھی نہ کھڑا رہتا ہو آپ اس کو تراویح پڑھوائیں گے، دھوکہ دے گا، وہ کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑ دے گا، کبھی کہے گا حافظ صاحب بڑے آرام سے پڑھتے ہیں، ہم کو تو راجدھانی جیسا حافظ چاہیے۔ تو اس کا عبادت میں دل نہیں لگے گا۔ کیوں؟ دل میں تو کچھ اور ہے۔ تو جو بھی عبادت کرے چاہے تھوڑی ہو، کنٹینیو کرے، مسلسل کرے، اس عبادت کا زندگی کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ اور جو عبادت جذبے والی ہو، جوش والی ہو، اس عبادت کا زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جیسی زندگی پہلی تھی ویسی ہی زندگی بعد میں بھی رہتی ہے۔ اس لیے روزانہ کا معمول بنائیں کہ مجھے یہ کام کرنے ہیں۔ مثال کے طور پر فرض نمازیں، تو فرض نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کیجئے، دیکھیے آپ کی زندگی پر اس کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ تلاوت کرتے ہیں پابندی کے ساتھ تلاوت کیجئے، چاہے تھوڑی سی ہو، پھر دیکھیے زندگی پر اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ ہر عبادت کی کچھ نہ کچھ تاثیر ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی کی باتوں سے اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے بری باتوں سے نہیں رک رہا ہے، سمجھ جائیے اس کی نماز کے اندر کمی ہے۔ اگر ہم تھوڑی عبادت کریں گے، اچھی طرح کریں گے، خدا کو حاضر و ناظر سمجھ کر کریں گے، اس کی سنتوں کی پابندی کرتے ہوئے کریں گے، مستحبات پر عمل کرتے ہوئے کریں گے، انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی۔